القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ایک بار پھر آنے کو ہے اور 17 جنوری کی تاریخ دی گئی ہے۔ کیا کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا یا پھر ایک بار اس فیصلے کو منسوخ کیا جائے گا؟ وکیل اشتیاق چوہدری صاحب جو ہیں، چوہدری صاحب ہیٹرک تو ہو چکی ہے اس میں، اب تو اب کیا سمجھتے ہیں کل آئے گا فیصلہ؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دراصل جھوٹے مقدمات بنے ہیں، تو یہ بھی ایک جھوٹا مقدمہ ہے۔ اب خان نے آج سے پتہ ہے جس دن یہ ٹرائل چل رہا تھا کہا تھا جی مجھے سزا دینی ہے، عدالت کے اندر ہی انہوں نے کہا تھا جب تم نے سزا دینی ہے تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے اس کو 3 مرتبہ ایڈجرن کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان اس میں بری ہونا چاہیے، لیکن جو پریشر جس طرح سے آزاد منش ججز سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ آزاد فیصلے کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آزاد جج ہے اور یہ کوئی آزاد منش فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا؟ فیصلہ تو جو حکم ملے گا وہ اس کے مطابق کرے گا، اور فیصلہ تب کرے گا جب حکم ملے گا جی اناؤنس کر دو۔ میرا تو یہی خیال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی 2 تاریخیں بھی ہوئی ہیں شاید وہ بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں اس عدالت نے سزا دینی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جیسے پہلے توشہ خانہ والے کیس میں، سائفر کیس میں، عدت کیس کے اندر خان بری ہوا ہے، اس کی سزائیں سسپینڈ ہوئی ہیں، تو بالکل ہمیں یہی ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ سے ہی توقع ہے کہ شاید ہمیں وہاں سے انصاف مل جائے، لیکن شاید وہ ہائی کورٹ پہنچنے تک ہمارا جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا صبر کتنا ہے۔ خان کا صبر اللہ کے حکم سے بہت ہے۔ خان اپنے اللہ پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے، وہ صرف زبان سے نہیں کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد طلبگار ہے۔ سب پی ٹی آئی میں 2 گروپ ہیں، ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ یار اچھا ہوا فیصلہ نہیں آیا، اچھی بات ہے، جبکہ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یار سناؤ فیصلہ کیوں نہیں سناتے؟ تو آپ کس گروپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، نہ کوئی پی ٹی آئی میں گروپ ہے، نہ میں اس کو گروپ سمجھتا ہوں۔ ایک انڈیویجول کی رائے ایک ہو سکتی ہے، دوسرے انڈیویجول کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب کورٹ فیصلہ دینے کے لیے تاریخ دیتی ہے، اور ہم ہمیشہ اس بات پہ ایمفسائز کرتے رہے ہیں کہ جب شہادتوں کے اوپر جو چیز ختم ہو کے ڈیٹ آف ججمنٹ ہوتی ہے اس ڈیٹ پہ ججمنٹ اناؤنس ہونا چاہیے تھی، نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں، خان بھی کہتا ہے کہ نہ مجھے کسی کو ڈھیل اور ڈیل دینا ہے اور نہ میں نے کسی سے ڈیل اور ڈھیل لینی ہے، میں نے اپنے کیسز کا مقابلہ کرنا ہے اور کیسز کو ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خان ڈٹا رہا تو آج خان کی پاپولیرٹی کس لیول پہ ہے، اور اگر خان اس وقت نواز شریف اور زرداری کی طرح پہلے 3 دنوں کے اندر ڈیل کر کے امریکہ بھاگ جاتا، انگلینڈ بھاگ جاتا، تو یہ قوم کبھی معاف نہ کرتی۔ یہ قوم کا مینڈیٹ اسے ملا ہے، اسی وجہ سے ملا ہے کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور القادر ٹرسٹ کے اندر مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ 9 ارب جو ہے وہ تو پہلے ہی حسین نواز کھا چکے ہیں۔ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، کچھ کہتے ہیں یہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس ہے، تو آپ کے نزدیک یہ کیس ہے کیا؟ ذرا یہ تو بتائیں۔ یہ کیس ہے ہی کچھ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے جس کی بینیفیشری اس ملک کی 25 کروڑ عوام ہیں۔ نہ عمران خان اس کا بینیفیشری ہے اور نہ بشرا بی بی اس کا بینیفیشری ہے۔ دے آر ٹرسٹیز ٹو اٹ، ٹھیک ہے؟ اور یہ 190 ملین پاؤنڈ اور آنے کے 1 سال پہلے ہی یہ ٹرسٹ اناؤنس ہو چکا تھا، یہ ٹرسٹ بن چکا تھا، اس پہ زمین مل چکی تھی، یہاں پہ کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو وہاں سے آیا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا۔ حکومت پاکستان نے اس کے اوپر کتنے ارب روپیہ آج تک منافع بھی لے لیا ہوا ہے جو بینک میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کیس ہے ہی نہیں، دراصل یہ کیس کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اپروول جو ہے 8,000 صفوں کا ایویڈنس، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ 8,000 صفوں کا ایویڈنس جو ہے وہ شاید انہوں نے اپنے جو تیار کیے ہیں وہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ کوئی ایسی شہادت نہیں ہے جس سے کہ کوئی جرم کا سرزد ہونا پایا جاتا ہو۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کی ایک اپروول ہے جس کے اندر بند لفافوں میں یہ اپروول لی گئی تھی، اور دراصل کیبنٹ کا ڈیسیژن تو نئی نیب لاز کے تحت جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، کیبنٹ کا ڈیسیژن تو نیب کی جورسڈکشن سے ہی آؤٹ ہو گیا ہوا ہے، تو یہ کیسے اس کا کیس بنتا ہے؟ اس قانون کے مطابق بھی کیس نہیں بنتا۔
جرم کا سرزد ہونا ہوتا ہے کہ جی حکومت کو یہ نقصان دیا گیا، ایک سنگل پینی کا نقصان حکومت کا نہیں ہوا۔ جرم کا سرزد ہونا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے۔ مس یوز آف اتھارٹی ہے ہی کہیں نہیں اس کیس کے اندر، نہ بشریٰ بی بی اور نہ ہی عمران خان۔ انہوں نے تو ایک ٹرسٹ بنایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ، اور وہ کن کے لیے تھا؟ جیسے نمل یونیورسٹی جو ہے وہ ایک بنائی اس ملک کے قوم کے لیے کہ تاکہ وہاں پہ جو لوگ پے نہیں کر سکتے وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کریں۔ یہاں پہ بھی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایچ ای سی کے اپرووڈ سلیبس کے مطابق وہاں پہ جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کو وہاں پہ داخلہ دے کے ان کو وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ 2-3 دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر القادر یونیورسٹی کی لگائی گئی ہیں تصاویر بھی، وہاں پہ جو بچے داخل ہوئے ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں۔ تو وہاں پہ مجھے بتائیں کہ جرم کہاں سرزد ہوا ہے؟ کون سی نیب کی جورسڈکشن بنتی تھی؟ کہیں نہیں بنتی تھی۔ یہ جھوٹا کیس ہے، انشاءاللہ خان اس میں بری ہوگا اور ہم سرخرو ہوں گے۔ چوئی صاحب اگر کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے، مذاکرات بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، سزا ہو جاتی ہے، تو پھر مذاکرات جاری رہنے چاہیے یا نہیں رہنے چاہیے؟ دیکھیں مذاکرات ہر چیز کا حل ہیں، میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن میلافائڈلی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ نہ ہی ہماری یہ ہے کہ جی یہ کنڈیشنڈ ہیں۔ میں نے تو پہلے کہا کہ خان کہتا ہے میں نے عدالتوں سے فیصلے لینے ہیں۔ اس حکومت کو ڈیل اور ڈیل فیصلے تو نہیں عدالتوں دینی۔ سے ہی آتے ہیں چوئی صاحب۔ ان حکومت سے جو ہے وہ ڈیل اور ڈھیل نہیں لینی ہے، بلکہ عدالتوں سے سرخرو ہونا ہے۔ تو اگر سزا ہوتی ہے تو بھی یہ مذاکرات چلیں گے، یہ حکومت کی مرضی ہے۔ ہماری طرف سے تو جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے کر دیے جائیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر۔ ہمارے اسیران جو ہیں بے گناہ بیہائنڈ دا بار ہیں ان کو ریلیز کیا جائے اور اس میں مداخلت نہ کی جائے، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس میں مداخلت نہ کی جائے، انکلوڈنگ خان صاحب۔ ان کے کیسز میں بھی مداخلت کے ذریعے ان کو اندر رکھا ہوا ہے نا۔ اگر کل مثال کے طور پہ خان صاحب نے بری ہو جانا ہے اس القادر ٹرسٹ کے اندر، تو وہ کیوں نہیں آج سے 1 مہینہ پہلے بری ہوئے؟ ان 1 مہینے کا میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر عدالت سے وہ بری ہوتے ہیں تو 1 مہینہ پہلے کیوں نہیں بری ہوئے؟ یہ مداخلت حکومت کی طرف سے ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت تک آپ آ گئے ہیں۔ نہیں، یہ کٹ پتلی حکومت جنہوں نے بنائی ہے اور جن کی طرف سے بنی ہے یہ ان کی طرف سے ہی سب کچھ ہے۔ میں بڑا کلیئرلی اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دراصل جنہوں نے بنائی ہمارے اس ملک کے اوپر مسلط کی ہے اور ملک کی رگوں میں سے خون چوس رہی ہے یہ حکومت۔ ملک کے اندر نہ سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے، کیسے یہ حکومت چل رہی ہے؟ یہ فیل ہو چکی ہے۔ دیٹ از وائی دے آر آن دا ٹیبل۔ اگر یہ حکومت چل رہی ہوتی اور خان کے بغیر یہ چلا سکتے تو پھر تو یہ آج مذاکرات پہ بھی نہ بیٹھتے۔ آج اسی لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے تو بڑے کلیئر سے مطالبات ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے اور مذاکرات پہ بیٹھ کے بات کر لیں ہم لوگ۔ ہم ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دیں گے، خان اس حکومت کو لیجیٹیمیسی نہیں دے گا، کیونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔